دا منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ عوامی دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کا نام شاید روزمرہ کی خبروں میں اتنا نہ سنا جاتا ہو۔ جی، اور عام طور پر لوگوں کا دھیان ان کی طرف جاتا بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر توجہ ٹیکنالوجی یا بڑے بینکوں پر ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن ان کی کہانی کسی بھی بڑی کارپوریٹ فلم سے کم نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں لائنا پاک جیلیٹن لمیٹڈ کی، جسے مختصراً LPGL بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم ان کی 2019 سے لے کر 2025 تک کی مالی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک کمپنی جو جانوروں کی ہڈیوں سے حلال جیلیٹن بناتی ہے، اس نے عالمی وبا، مہنگائی اور کرنسی کے طوفانی اتار چڑھاؤ کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے کیونکہ یہ فیکٹرز عام طور پر کسی بھی بزنس کو بری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بظاہر ہڈیوں اور کیمیکلز کا یہ کاروبار شاید تھوڑا بورنگ لگے لیکن یقین مانیے اس کے پیچھے چھپی مالیاتی حکمت عملی اور منافع کی کہانی کسی تھرلر سے کم نہیں ہے۔ بالکل، یہ صرف چند سالوں کی بیلنس شیٹ نہیں ہے بلکہ بقا کی ایک زبردست جنگ ہے۔ اچھا، چلیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بنیادی معلومات سے شروع کریں تو LPGL 1983 میں بنی تھی۔ جی، اور ان کا بنیادی کام جانوروں کی ہڈیوں سے حلال جیلاٹن بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ بھی بناتے ہیں جو کہ مختلف انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، اور ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پیرنٹ کمپنی یعنی بنیادی کمپنی برطانیہ میں واقع ہے۔ لائنر اینڈ سنز گریٹ برٹانیہ لمیٹڈ ہے نا؟ جی ہاں، وہی۔ اور اگر ہم ان کے ملکیت کے ڈھانچے پر بات کریں تو جون 2025 تک کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کو دیکھنا ہوگا۔ کمپنی کے کل شیئرز تقریباً 75 لاکھ ہیں اور 1218 شیئر ہولڈرز ہیں۔ صحیح، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 45.88% حصہ براہ راست ڈائریکٹرز اور ان کے خاندان کے پاس ہے۔ مطلب ان کا اپنا بہت بڑا سرمایہ داؤ پر لگا ہوا ہے، جسے ہم فنانس کی زبان میں سکن ان دی گیم کہتے ہیں۔ جب آپ کا اپنا پیسہ لگا ہو تو آپ کمپنی بچانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ بالکل، اور 44.82% حصہ عام عوام کے پاس بھی ہے، یعنی جنرل پبلک کا بھی ان پر اعتماد ہے۔ اور جو باقی 8.63% بچتا ہے وہ متعلقہ کمپنیوں کے پاس ہے۔ تو اب 2019 کی طرف چلتے ہیں۔ 2018 اور 19 کے درمیان ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مقامی مارکیٹ کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ ہاں، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مقامی سیلز 704 ملین روپے سے گر کر 624 ملین روپے رہ گئیں، جو کہ ایک بڑا جھٹکا تھا، لیکن پھر انہوں نے اپنی ساری توجہ ایکسپورٹس پر کر دی۔ اور کیا کمال کی چھلانگ تھی وہ! ایکسپورٹس 48 ملین روپے سے سیدھا 156 ملین روپے تک پہنچ گئیں۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے۔ اس وقت پاکستانی روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ یعنی کرنسی کے گرنے کا انہیں الٹا فائدہ ہوا۔ جی ہاں، حالانکہ روپے کی قدر گرنے سے خام مال یعنی پسی ہوئی ہڈیوں کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ لاگت بڑھنے کے باوجود انہیں فائدہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اسی کرنسی کی گراوٹ نے ان کی ایکسپورٹس کو عالمی مارکیٹ میں بہت سستا اور پرکشش بنا دیا۔ اوہ صحیح، تو خریداروں کو ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی جیلیٹن سستی پڑ رہی تھی۔ یہ تو بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2018 میں جو کمپنی 3.96 ملین روپے کے نقصان میں تھی، وہ 2019 میں 2.54 ملین روپے کے خالص منافع میں آ گئی۔ جی، انہوں نے لوکل مارکیٹ کے نقصان کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے پورا کر لیا۔ لیکن پھر 2020 آ گیا اور کووڈ-19 نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ LPGL کے لیے بہت بہت مشکل وقت تھا۔ ملائیشیا کے بڑے آرڈرز تاخیر کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے کل آمدنی میں 15.23% کمی آئی ہے نا؟ جی، سپلائی چین مکمل طور پر رک گئی تھی۔ لیکن یہاں انتظامیہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ہاں، کیش فلو اور تنخواہیں دینا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہوگا اس وقت۔ بالکل،
تو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی ری فائنانس اسکیم کا استعمال کیا تاکہ ملازمین کی تنخواہیں دی جا سکیں۔ یہ ایک اچھا قدم تھا، لیکن کیا اتنے بڑے بحران میں صرف اتنا کافی تھا؟ نہیں، اسی لیے ڈائریکٹرز نے خود آگے بڑھ کر بغیر سود کے قرضے فراہم کیے، وہی اسکن ان دا گیم والی بات۔ واہ، مطلب انہوں نے واقعی کمپنی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اپنی ذاتی جیب سے پیسہ لگایا۔ جی، کیونکہ اس وقت بلند شرح سود کی وجہ سے فائنانس کاسٹ میں 40.14% کا ہوش ربا اضافہ ہو چکا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو کیا وہ مکمل نقصان میں چلے گئے تھے؟ حیرت انگیز طور پر نہیں، خالص منافع گر ضرور گیا تھا، لیکن پھر بھی 1.93 ملین روپے کا منافع انہوں نے برقرار رکھا۔ اتنے بڑے عالمی بحران میں بھی بریک ایون سے اوپر رہنا، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ اب پھر انہوں نے تیزی سے ریکور بھی کیا۔ یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 2021 میں تو انہوں نے شاندار واپسی کی۔ جی، جسے ہم وی شیپڈ ریکوری کہتے ہیں۔ 2021 میں آمدنی میں 42.46% کا زبردست اضافہ ہوا۔ اور وہ جو ملیشیا کے آرڈرز رکے ہوئے تھے وہ بھی بحال ہو گئے۔ بالکل، اور ایکسپورٹس اب ان کی کل سیلز کا 39% بن چکی تھیں۔ لیکن ہر کہانی کی طرح یہاں بھی ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ شپنگ کرائسس۔ کووڈ کے بعد عالمی سطح پر بحری جہازوں کے کرائے، جنہیں ہم فریٹ چارجز کہتے ہیں، وہ آسمان کو چھونے لگے۔ ہاں، اس کی وجہ سے 2021 میں ان کے ڈسٹریبیوشن اخراجات میں 71.4% اضافہ ہوا۔ اور بات یہی نہیں رکی، 2022 میں تو یہ اخراجات 196.27% تک بڑھ گئے۔ یہ تو کسی بھی ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کا دیوالیہ نکالنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود 2022 میں انہوں نے ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کیا۔ جی، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار 1 ارب روپے کی سیلز کا ہدف عبور کیا، 1012.39 ملین روپے۔ لیکن اس کامیابی کی ایک قیمت بھی تھی۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں لاگت کم کرنی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے ملازمین کی تعداد 222 سے کم کر کے 184 کر دی۔ جی، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں جب آپ کو اتنی زیادہ مہنگائی اور کاسٹ کا سامنا ہو۔ اور پھر آیا 2023، جس کے اعداد و شمار واقعی ریکارڈ توڑ تھے۔ جی ہاں، 2023 میں کمپنی کی ٹاپ لائن میں 130.64% کا زبردست اضافہ ہوا۔ مطلب سیلز 2.33 بلین یا 2335.02 ملین روپے تک پہنچ گئیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو جو ایکسپورٹس 2018 میں صرف 6.42% تھیں، وہ 2023 میں 63.64% تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپنا پورا ماڈل ہی بدل لیا۔ بالکل۔ اب ذرا سوچیں کہ اس وقت شدید مہنگائی نے پیداواری لاگت میں 126.58% اضافہ کر دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے اتنا منافع کیسے کمایا جب لاگت اتنی زیادہ ہو گئی تھی؟ انہوں نے اپنی قیمتوں کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا اور سب سے بڑھ کر سازگار ایکسچینج ریٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مطلب گرتا ہوا روپیہ ان کے لیے ایک بار پھر بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ جی، انہوں نے اپنی خامی کو ہی اپنی طاقت بنا لیا۔ اور پھر 2024 اور 25 کی بات کریں تو 2024 میں تمام مارجنز میں تھوڑی کمی آئی۔ ہاں، وہ ایک استحکام یا ایڈجسٹمنٹ کا سال لگ رہا تھا۔ لیکن 2025 میں گراس اور آپریٹنگ مارجنز دوبارہ اپنی بہترین سطح پر آ گئے۔ حالانکہ نیٹ مارجن میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی، لیکن اوورآل کارکردگی بہت مستحکم اور بہترین رہی۔ جی، کیونکہ اب انہیں ان حالات میں کام کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ محض ایک جیلاٹن کمپنی کی کہانی نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا پریکٹیکل سبق ہے۔ ہاں، سبق اس بات کا کہ کیسے ایک کاروبار عالمی حالات، شپنگ کرائسس اور کرنسی کے گرنے کا رونے کے بجائے ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی متاثر کن ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر ایک عام سی جیلاٹن بنانے والی کمپنی کرنسی کی قدر میں کمی اور سپلائی چین کے عالمی بحران کو ڈھال بنا کر اپنی ایکسپورٹس کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے، تو کیا دیگر مقامی صنعتیں عالمی مارکیٹ میں قدم رکھنے سے گھبرا رہی ہیں؟ کیا حالیہ عالمی معاشی تبدیلیاں دراصل ایسی کمپنیوں کے لیے ایک سنہری موقع ہیں جو روایتی سوچ سے ہٹ کر کام کرنے کی ہمت رکھتی ہیں؟ یہ واقعی بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے جو ہر بزنس کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.